بالکل. شبر زیدی صاحب سر آپ سن سکتے ہیں, آپ کی طرف آؤں گی. کیا اسحاق ڈار صاحب ناکام ہو گئے ہیں جو وہی کہتے تھے مجھے بڑا تجربہ ہے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کا؟ یا آپ سمجھتے ہیں کچھ معاملات اتنے بگڑ گئے تھے کہ یہ معاہدہ نہیں طے ہو پا رہا, اور ابھی بھی جیسے بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ ناانصافی کر رہا ہے آئی ایم ایف ہمارے ساتھ؟ آپ کے نزدیک کیا اصل معاملہ ہے؟ دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدف, اگر آپ مجھے فالو کر رہی ہیں تو میں 16 دسمبر 2021 کو میں نے کہا تھا کہ پاکستان ایک ڈیفالٹ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. یہ 2021 کی بات کر رہا ہوں. آج جو مارچ 2023 ہے اور 1 انچ بھی تبدیلی نہیں ہوئی اس چیز میں جو میں دیکھ رہا تھا اور جو میں آگے دیکھ رہا ہوں. اور مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے اس سینس میں کہ کوئی بھی چیز میری ایکسپیکٹیشن سے خلاف نہیں ہو رہی. اور یہ لوگ, ان لوگوں کی میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, نالائکی ہے یا ان کی لیک آف ویژن ہے کہ ان کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی, یا کوئی یہ سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں. پاکستان کی جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے, ڈالر کا اکاؤنٹ ہے, یہ بیلنس نہیں ہے. اس کا علاج آئی ایم ایف بھی نہیں ہے, مگر آئی ایم ایف ضروری ہے, ایک سارٹ آف گارنٹی ہے کہ آگے اگر آئی ایم ایف ہوگا تو ہماری ری اسٹرکچرنگ اور ری پروفائلنگ ہو جائے گی. ابھی یہ جو ڈیلے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہماری اسٹیٹمنٹ سے ہے. جیسے ہم اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, بلاول صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ آئی ایم ایف انفیئر ہے, یا بلاول صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ اسلامو فوبیا آ رہا ہے. یہ مطلب یہ چیزیں ہم اس طرح لگتا ہے کہ ہم بچوں کی طرح کھیل رہے ہیں. ایک آپ کے ساتھ آرگنائزیشن آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے جا رہی ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ انفیئر ہے. یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے, یہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ بڑے ایمیچور قسم کے لوگ ہیں. میں بڑا کلیئر ہوں, مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے. میرے ساتھ ذاتی طور پر بھی آئی ایم ایف والے کانٹیکٹ ہیں. میں بالکل پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور کس طرح بات چلے گی. یہ میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں آج کہ آئی ایم ایف کا اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا. مگر پاکستان کا, سن لیں میری بات, مگر پاکستان کا جو ڈیٹ ہے, لوکل ڈیٹ ایز ویل ایز فورن ڈیٹ, وہ ہمیں ری پروفائلنگ کرنی پڑے گی. اور اب ری پروفائلنگ کے ساتھ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ شاید ری اسٹرکچرنگ بھی ہو. پرابلم جو آ رہی ہے وہ اس میں یہ آ رہی ہے کہ چائنیز کا جو سسٹم ہے, جو چائنیز کے اندر ری پروفائلنگ اور ری اسٹرکچرنگ ہے, وہ ان کے سسٹم میں نہیں ہے. مطلب چائنیز آر ناٹ ویری ایجوکیٹڈ ان لینڈنگ ٹو دا فورن کنٹری. اور یہ جو ہماری چائنیز کے ساتھ انسٹالمنٹ ڈیو ہیں, یہ بڑی ہیپرزیٹلی ڈرافٹڈ ہیں اور یہ پراپرلی نہیں ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ کسی پڑھے لکھے آدمی کو چائنا بھیجیں, اس کے ساتھ بات کریں, یہ سیاسی چیزیں بات ختم کریں. اور آخری بات سبب اس میں یہ ہے کہ میری جو انٹریکشن انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے ہوئی ہے, ان کی یہ خواہش ہے, میں پبلکلی تو نہیں اس کو کہہ سکتا کہ اس کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, ان کی یہ خواہش ہے کہ جو کچھ بھی ہمارا ایگریمنٹ یہ والا ختم ہو اور جو ہم اگلے ایگریمنٹ میں جائیں, وہ ایگریمنٹ ایک ایسی گورنمنٹ کے ساتھ ہو یا پھر نیشنل گورنمنٹ کے ساتھ ہو جو ہمارے ساتھ کیری کر سکے. یہ جو فریجائل گورنمنٹ ہے جس کو الیکشن میں جانا ہے, شاید وہ اس کے ساتھ اتنے کمفرٹیبل نہیں ہے. جہاں تک سوال ہے ڈاٹ صاحب کی ذات کا, وہ میں نے جب آئے تھے اس وقت میں نے کہا تھا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. مطلب یہ بالکل بے بس ہیں. یہ مطلب بیچارے ان کو بات نہیں کرنی چاہیے. بیچارے یہ مطلب ان کی حیثیت اس وقت ایک مطلب سمجھ لے کہ شبر صاحب انہوں نے تو آپ پہ ہی کامنٹ کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے کیا کیا بلکہ آپ کو گرفتار ہونا چاہیے. یہ بیان دیا تھا انہوں نے, اسحاق ڈار صاحب نے. دیکھیے, میں تو بڑا چھوٹا آدمی تھا, میں تو صرف چیئرمین ایف بی آر تھا. تو مجھے اس بات پہ گرفتار کرنا چاہیے کہ میں نے ایک صحیح ویژن دیا تھا پاکستان کو, یا مجھے اس بات پہ گرفتار کرنا چاہیے کہ لوگوں کے ریفنڈ دے رہے تھے وہ ریفنڈ نہیں دینا چاہیے تھا. یہ کہہ رہے ہیں, مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک گورنمنٹ میں ریفنڈ نکلتا ہے کسی کا. میں نہیں کہہ رہی, اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں, ان کی خواہش معلوم ہے. تو میں ان کی بات کو سیریس تھوڑی لے رہا ہوں, مطلب میں نے سیریس تھوڑی لیا. وہ کہتے رہے, اگر کوئی بندہ آپ کے گھر کے آگے لاؤڈ اسپیکر پہ کچھ کہتا رہے گا, آپ کو گالیاں دے گا یا کوئی ایسی بات کرے گا, تو اگر آپ ریزنیبل آدمی ہیں تو ریئیکٹ تو نہیں کریں گے نا. میں تو اس لیے ریئیکٹ نہیں کرا. کہتے رہے, وہ بڑی خوشی کی بات ہے, کہتے رہے. ان کی پبلک ڈیسائیڈ کرے گی نا, یا تو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی یا پبلک ڈیسائیڈ کرے گی. میں تو ان کو جواب دینے کے لیے جواب دہ نہیں ہوں نا. اسحاق ڈار صاحب کو جواب دہ نہیں ہوں میں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. مگر میرے یہ بتا دیں, آپ بھی میرے ساتھ پروگرام ڈیل کر رہی ہے, میرا کوئی بیان
کبھی میں نے اکنامک کے بارے میں دیا ہو، اگر وہ 100% سچ نہیں ہوا تو میں یہ کام چھوڑ دوں گا، کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بہت قابل آدمی ہوں، مگر میں تھوڑا سا 1 اور 1 2 اور 2 2 4 کو سمجھتا ہوں، اور میں منافق نہیں ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو مجھے نظر آتا ہے. مطلب میں وہ کوئی کسی بات کو اس بات کی وجہ سے نہیں چھپاتا کہ جی میری پولیٹیکل انٹرسٹ کیا ہے. جب میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان دیوالیہ کی طرف جا رہا ہے تو اس وقت گورنمنٹ عمران خان کی تھی، اور میں عمران خان کا آدمی ہوں، مطلب ان سینس کہ عمران خان کی پارٹی میں تھا جی. تو میں تو اس لیول کا آدمی ہوں کہ میں تو اپنی پارٹی کے خلاف بات کی تھی میں نے، اور میں نے یہ کہا تھا. تو اس لیے آپ لوگ میری شخصیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے تھوڑی احتیاط کیا کریں.